खुदा के कलाम करने से सूरज, चांद, सितारे मार्ज़ वजूद में आ जाते हैं। वही कलाम नाजिल होने को है जिसने कौमों, कबीलों, उम्मतों के दिलों को तब्दील कर दिया, आज जिंदगियों की तब्दीली लाने को है। खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरे मोतबर, ला तब्दील और उत्तम कलाम के लिए। आज मुझसे बोलना, मेरे खानदान से बोलना, मेरी कलीसिया से बोलना, ताकि खुदावंद आज तेरे कलाम के नुज़ूल के बाइस हम, हमारे हुलिये, हमारे हालात, हमारे रवैये, हमारी सोचें, हमारा किरदार, हमारी सारी शख्सियत मसीह की शख्सियत पर ढलती चली जाए। अपने खादम को, पास्टर अजीम रहमत साहब को कसरत से हमेशा की तरह इस्तेमाल करना। तेरा बंदा घटे और पाकरू इनमें फड़े, तेरा बंदा छिप जाए और तू ही तू अपने खादम में नजर आना। यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन। मिलकर कहे आमीन, हालेलुया। कितने लोगों का ईमान है कि आज कलाम उनकी जिंदगियों में नया काम करने को है? दोनों हाथों को उठाइए, बहनें भी, गैलरी वाले भी लहराइए और खुदा के कलाम को और खुदा के अजीम खादम प्रोफेसर अजीम रहमत साहब को जोरदार तालियों में बजाइए, जोरदार तालियों में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। Wonderful Jesus. Lema sibra kantolo krushiri. O re sibra la kanti sibra rakha shokrushiri. पाकरू ये कलाम एक रेमा बने, जिंदगी बने, डायरेक्शन बने, रहनुमाई बन जाए। हम पुख्ता हों, मैच्योर हो जाएं, बालग हो जाएं। ना सिर्फ क्रिश्चियन फेलोशिप ऑफ पाकिस्तान की कलीसिया, बल्कि जहां जहां भी ये आवाज गूंज रही है, तेरा कलाम ईमानदारों को बालग करे, मैच्योरिटी की तरफ जाएं और खुदावंत यहोवा खुदा तेरा नाम और तेरे बेटे का नाम जलाल पाए। हर ऐसी तस्वीरें, ऐसी डिस्टर्बेंस, ऐसे ख्याल, ऐसी इमेजिनेशंस जो तेरे कलाम के अगेंस्ट मुतहरक है, यीशु के नाम से उसको कैंसिल करता हूं, ताकि खुदा का पाकरू मुकम्मल तौर पर हमारा कंट्रोल ले ले और हम बरकत पाएं, ब्लेस हों। तेरा कलाम हमारे राह के लिए रोशनी और कदमों के लिए चराग बन जाए। थैंक यू लॉर्ड जीसस, तेरा शुक्र हो। ब्लेस कर हमें यीशु मसीह के नाम से, आमीन एंड आमीन। तशरीफ रखें। खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में आप सब की खिदमत में मैं सलाम पेश करता हूं। खुदावंद आपको ब्लेस करे, आप सब की सलामती हो। मेरे अजीजों, मैं जब दुआ में था अराउंड अबाउट 25 दिसंबर के बाद से ही, तो खुदा के पाकरू ने मेरे दिल में ये बोझ रखा कि हम 2022 को अपनी रूहानी जिंदगी पर फोकस्ड करें। मैंने अपने तौर पर ही इसको एक टाइटल भी दिया कि 2022 रूहानी बलूगत या स्पिरिचुअल मैच्योरिटी का साल हो। हम इसमें रूहानी तौर पर बढ़ें, ग्रो करें। और मैं इस टास्क के लिए फोकस्ड रहूंगा ताकि हम जो खुदा का कलाम है, हम अपने आप को पाकीज़गी के अंदर लेकर जाएं और मौका दें खुदा के पाक रूह को कि वो हमें क्लीन करे, पाक करे, हमें सिखाए, हमें मैच्योर करे।
میں پاسٹر صالح کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ہم کوآرڈینیشن کر کے سرمنس کو جب اوکے کرتے ہیں تو یقیناً ہمارے لیے برکت کا باعث ہے. سو تھینک یو ویری مچ سر. گاڈ بلیس یو ریچلی. آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ایماندار کی روحانی بلوغت میں نشو و نما. ہاؤ اے بلیور اسپرچولی گرو. کس طرح روحانی شخص اس میں نشو و نما پا سکتا ہے, بڑھ سکتا ہے. اور اس میں جو حوالہ ہے وہ ہے پولس رسول کا خط افسیوں کی کلیسیا کے نام 5 باب 3 سے 7 آیت. Ephesians chapter 5 verse 3 to 7 in New Testament, نئے عہد نامہ سے. اور یہ سرمن بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے, بچوں کے لیے. بہت چھوٹے بچوں کے لیے شاید نہ ہو سکے, ان کو آپ اپنے طریقے سے یا سنڈے اسکول والے ٹیچرز ان کو ایکسپلین کر سکتے ہیں, لیکن یوتھ بہت اچھی طرح سمجھ سکتی ہے. باقی ہم سب کے لیے یہ باتیں کافی ہیلپ فل ہوں گی اور ایک گریٹ چیلنج دیں گی ہمیں, جیسے کہ خدا کا کلام پولس رسول سکھانا چاہتا ہے. اور اس ٹیچنگ سے میں نے جیسے شروع میں کہا کہ ہم بالغ ہوں. اگر خدا کا روح ہمارے ساتھ کلام کر رہا ہے, ہم توبہ کریں, ان باتوں کو انڈرسٹینڈ کریں اور پھر ہم اپنی زندگی کو ان میں دیکھیں. بہت سارے نوجوانوں کے لیے بڑا ہی اچھا ٹیچنگ ہے, اور ہم پولس رسول کے خط خصوصی طور پر افسیوں کی جو کلیسیا کے نام ہے, یہ خط جو ہے نا پولس رسول کا جو افسیوں کی کلیسیا کے نام ہے, یہ بیسیکلی ہے اس مضمون پہ, روحانی بالغ پن, روحانی پختگی. اگر آپ نے جاننا ہونا کہ مسیحی کس کو کہتے ہیں, ایک مسیحی زندگی کیا ہے, اوکے, افسیوں کا خط پڑھیں, وہ آپ کو ٹیچ کرے گا. اس پہ 1 by 1 جائیں, ایک ایک چیپٹر پڑھیں, اور اچھا ہے کہ میڈیٹیٹو پڑھیں, سمجھ کے ساتھ, انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ. آپ کو پتہ چلے گا کرسچن لائف کیا ہے. اوکے, سو تلاوت اس طرح ہے 5 باب اور 3 آیت سے. اور کا مطلب یہ ہے کہ مہربانی سے جو پچھلی باتیں ہیں یا تیسری آیت سے پیچھے جو باتیں ہیں ان کو کنیکٹ کریں. اوکے, سو اور سے میں شروع کرنے لگا ہوں, لیکن جب آپ گھر میں پڑھیں گے تو اور کا مطلب ہے کہ پچھلے 4 ابواب پڑھ کر آئیں, سمجھ کر آئیں, تو بات سمجھ آئے گی, زیادہ اچھی ہو جائے گی. ہم اس کا کانٹیکسٹ سمجھ جائیں گے کہ اس کا کیا سیاق و سباق ہے, کیا گفتگو ہو رہی ہے. سو اور اس کا مطلب پیچھے بات پاک روح رنجیدہ نہ کرو. میں نے ایک سرمن آپ کو دیا تھا اس پہ, جس میں غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو وغیرہ وغیرہ, اس پہ کافی بات چیت ہم نے کی تھی. آگے 5ویں باب میں وہ کنیکٹ کرتے ہوئے, انہی باتوں کو کنیکٹ کرتے ہوئے بات کرتا ہے, اور جیسا کہ مقدسوں کو مناسب ہے. ہاللیلویا. اس کا مطلب ہے چرچ کے لیے جو لفظ ایماندار کے لیے وہ بول رہا ہے وہ مقدس ہے اور مقدسوں کو مناسب ہے. چرچ تم مقدس ہو, پاک ہو, ہولی ہو. مقدس کا مطلب ہے if you are Christian, you are a holy person, you are saint. ریکوگنائز کریں اپنی شناخت کو. if you are Christian, you are saint, you are holy person, absolutely holy. لیکن وہ کہتا یہ ہے اور جیسا مقدسوں کو مناسب ہے. if you are holy, اگر آپ مقدس ہیں تو اب مقدسوں کو پھر مناسب کیا ہے
What is the life of the saint? What is the fitting? क्या फिट लाइफ है एक मुकद्दस के लिए? तुम में अब बात समझने की है। हम सारे मुकद्दस हैं, बोलें अपने आप को मैं मुकद्दस हूं। डरना नहीं है, असी हैं। बाइबल कहती मैनू ते तानू कि तू मुकद्दस है। ये नहीं कि तेरा नाम मुकद्दस है, नहीं 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 नहीं। इसका मतलब है तू, खुदा ने तुझे अपने बेटे के खून से पाक करके तेरा एक स्टैंडर्ड और तेरा म्यार बना दिया है, और जो खुदा का म्यार है, खुदा तुझे उसी म्यार से देख रहा है, क्योंकि वो पाक है, इसलिए उसके बेटे के खून से तू भी पाक है। You are holy. Think about it. लेकिन हम भूल जाते हैं, तुम में नंबर 1 हरामकारी और किसी तरह की नापाकी या लालच का जिक्र तक ना हो, क्योंकि तुम मुकद्दस हैं। या आते फिर टाइटल लाओ कौन नहीं, मैं मुकद्दस नहीं, मैं इमानुएल हूं, मैं खाली इमानुएल हूं, बशीर हूं, मैं मुकद्दस नहीं। नहीं, दिस इज रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग। खुदा किसी न किसी दे नाम तो नहीं, बल्कि हमारे जो भी नाम हैं उनके साथ अपने बेटे के लहू के और कफारे से जोड़ देता है। तू जो भी है, तू मुकद्दस है, तू होली है। मैं तुझे मुकद्दस कहता हूं क्योंकि उसके कफारे में ये कुदरत है। लेकिन तलावत कर लेते, फिर हम बात करेंगे। नापाकी या लालच का जिक्र तक ना हो, और ना बेशर्मी और बेहुदा गोई और ठट्ठाबाजी का, क्योंकि ये लायक ही नहीं, ये तो लायक ही नहीं कि मुकद्दस, तू तो मुकद्दस है। ओके, आई विल टेल यू समथिंग। बरअक्स, जब इसके बरअक्स क्या होना चाहिए? शुक्रगुजारी हो। हालेलुया। मुकद्दसों को क्या करनी है? शुक्रगुजारी। शुक्रगुजारी मुकद्दसों की लाइफ है, क्योंकि तुम ये खूब जानते हो। ओह, अब जरा सख्त जुमला है, पौलुस टीच कर रहा है इफिसस को, क्योंकि अच्छा ये सिर्फ इफिसस के लिए नहीं है, ये ऑलमोस्ट तमाम मुकद्दसीन के लिए खत है। क्योंकि तुम ये खूब जानते हो कि किसी हरामकार या नापाक या लालची जो बुत परस्त के बराबर है। ओह, टेरेबल। 3-4 बातों पे वो बड़ा जोरदार तरीके से फोकस कर रहा है पौलुस। कहता तुम तो जानते हो किसी हरामकार या नापाक या लालची की जो बुत परस्ती के बराबर है, मसीह और खुदा की बादशाहत में कुछ मिरास नहीं है। ओह, अब सोचना है आपने, कुछ मिरास नहीं, 1 इंच भी नहीं। अगर तू 1 इंच भी कहे ना कि तुझे खुदा की बादशाहत में मिल जाएगा, नेवर। ना खुदा की बादशाहत में, ना यीशु मसीह की बादशाहत में तेरी कोई जगह ही नहीं है। और आगे पता क्या कहता है? क्योंकि पौलुस ना जेल में है, ये खत जेल से लिखा गया है, रोम में कैद हो गया हुआ है, हालात बदल गए हैं पीछे चर्च में, तो जेल से ना चिट्ठी लिख रहा है। अब तो SMS होती है ना, व्हाट्सएप, उस वक्त चिट्ठियां जाती थी, इसको इजाजत थी लिखने की कि तू चिट्ठी लिख सकता है। तो ये खत लिख रहा है, क्योंकि पीछे लोग गलत आ गए हुए हैं, गिरजे में टीचर गलत आ गए हैं, खादम गलत आए हुए हैं, वहां टीचिंग ही और चल रही है। और वो आगे कहता है, कोई तुमको बेफायदा बातों से धोखा ना दे। अगर कोई कलाम सुनाने वाला आकर कहे कि ये गुनाह से कुछ नहीं होता, तुम पाक हो, चाहे हरामकारी करो, तू चाहे जो मर्जी कर, आई विल टेल यू, लेकिन तेरा कोई नुकसान नहीं होने वाला। तो पौलुस कहता है ये धोखा है, ये टीचिंग आपको धोखा दे रही है, ये गलत टीचिंग है।
کوئی تم کو بے فائدہ باتوں سے دھوکہ نہ دے. غور کریں, کیونکہ ان ہی گناہوں کے سبب سے نافرمانی کے فرزندوں پر خدا کا غضب نازل ہوتا ہے. ہاللیلویا. دیکھ رہے ہیں, اس کیٹیگری کے لوگوں پر خدا کا کیا نازل ہوتا ہے؟ غضب, اینگر, غصہ, عدالت, تباہی, بربادی. آگے لکھا ہے, بس ان کے کاموں میں شریک نہ ہو. ان کے کاموں میں شریک نہ ہو. خداوند کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو. آمین. 6 پوائنٹ ہیں جس پر پولس سکھاتا ہے. نمبر 1, حرام کاری, سیکچول امورالٹی. ہر قسم کے گناہ جو شادی سے پہلے جنسی گناہ ہیں, ہر قسم کی گندی گفتگو, ہر قسم کے گندے ریلیشن شپ, شادی سے پہلے کسی خاتون کے ساتھ جنسی ریلیشن شپ, کسی مرد کے ساتھ کسی عورت کے جنسی ریلیشن شپ, یا کوئی ایسی گفتگو, ایسی معلومات, ایسا سٹف جو ٹیلی ویژن پر یا فلموں میں, محلوں میں یا کہیں بھی جو جنسی گناہ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, حرام کاری کہلاتی ہے. حرام کاری انسان کی زندگی میں خدا کے غضب کو شامل کرتی ہے. تھنک اباؤٹ, کیوں ہر بندے اور بندی کو معاشرے کے اندر ابلیس نے ادھر لگایا ہوا ہے. ہر نوجوان اپنی زندگی میں جنسیات کی پرستش کرتا ہے, نفس پرستی کرتا ہے. اس کا خدا سیکس بنا ہوا ہے. پولس کہتا ہے مقدسوں کو مناسب ہی نہیں کہ وہ اس قسم کی زندگی گزاریں. حرام کاری کے اندر ہر قسم کی پورنوگرافیز, ہر قسم کے ایسی خیال, ایسی سوچیں جن کا تعلق جنسی چیزوں سے ہے, امورالٹی یا سیکچولی سن کہلاتی ہے. آگے لکھا ہے اس قسم کے جو لوگ ہیں, پہلی بات وہ مقدس نہیں ہیں, وہ کرسچن نہیں ہیں. اور اگر کوئی آ کے ان کو کہے نا کہ کوئی بات, آگے دیکھیں کیا لکھا ہے, پہلے لفظوں کے معنی سمجھیں پہلے. What is sexual immorality? Number 2, ناپاکی. ناپاک جو ایتھیکل رانگ ہے, ہر ایسی گفتگو, ایسی باتیں, ایسی سوچیں, ایسی فلمیں, ایسی تصویریں جن کے اندر جنسی گندگی ہے وہ ناپاک ہیں. وہ مقدسوں کی زندگی نہیں ہے. کیوں میڈیا کو رب دیکھتے ہیں, جب بھی کوئی ڈرامہ دیکھ لیں, کوئی فلمیں دیکھ لیں, کوئی سٹف دیکھ لیں, کوئی اشتہار دیکھ لیں, ہر اشتہار آپ کو یہ میسج دے گا کہ دس وومن یا یہ شخص, یہ مرد حرام کاری کے لیے کھڑا ہے, یہ ایڈورٹائزمنٹ ہے تاکہ تو جنسی گناہ میں آ جائے. بائبل میں لکھا ہے مقدسوں کو یہ روا ہی نہیں, یہ فٹ ہی نہیں کہ وہ اس قسم کی زندگی گزاریں. Think about it. پولس رسول اس متن میں, اس ٹیکسٹ میں ہمیں اخلاقی قدریں بتا رہا ہے. امپیورٹی, ایسے لوگوں کا خدا کی بادشاہت میں کچھ میراث نہیں ہے, کچھ
کچھ میراث نہیں۔ تیسری بات وہ کہتا ہے لالچ۔ یہ لالچ پتہ کیا ہوتا ہے؟ ہوس۔ لالچ کا مطلب ہے اندر ہوس پیدا ہو جانی، بار بار کو دل کرنا ہے یہ باتیں کرنے کو، بار بار دل کرے گا کہ میں اپنی جنسی تسکین پوری کروں، بار بار دل کرے گا میں یہ باتیں، بار بار دل کرے گا کہ میں پورنوگرافیز دیکھوں، بار بار دل کرے گا کہ میں گندگی کی طرف جاؤں، گندی سوچے، گندے بات، گندی چیزیں، برہنہ تصویریں، واٹ ایور۔ لالچ پیدا کر دیں گی بدروہیں آپ کے اندر، آپ کا بار بار دل کرے گا اس گندگی کی طرف جانے کو، اور بار بار آپ اس لالچ کی روح کے اندر چلے جائیں گے، آپ ہوس میں بھر جائیں گے۔ اور ایسے لوگ جو مقدسوں کی زندگی نہیں گزارتے اس کا ہپناٹائز ہو جائیں گے، اور وہ حرم کاری کی بدروہوں کے لیے کھلا میدان بن جائیں گے، اور ان کی زندگیاں برباد ہو جائے گی۔ اور 2 لفظ لکھتا ہے پولس کہ ان کا جو میراث ہے، ان کے جو نام برے کی کتاب میں اور زندگی کی کتاب میں لکھے گئے تھے، اسی وقت یسوع مسیح ان کو وہاں سے کاٹ دے گا اور ان کو کہہ دے گا مقدسوں کے اندر تمہاری کوئی میراث نہیں ہے، کیونکہ تمہاری زندگی مناسب ہی نہیں کہ تم مقدسوں کی طرح واک کرو۔ میرے عزیزو، آج اگر ہم کامیاب ہو رہے ہیں تو یسوع مسیح کا خون اور پاک روح تمہیں اس قابل کر دے گا کہ تم یہ زندگی زوراور طریقے سے چل کر کامیاب گزرو اور فتح پاؤ اور خداوند کو جلال دو، کیونکہ ہم مقدس ہیں۔ لکھا ہے لالچ کا ذکر تک نہیں ہونا چاہیے، ذکر تک نہیں ہونا چاہیے۔ مقدسوں کو مناسب ہی نہیں کہ وہ ان کے بارے گفتگو کریں، ان کے بارے بات چیت کریں۔ یہ تو مناسب ہی نہیں کہ ایک مسیحی گالیاں نکالے اور وہ بھی جنسی، یا آپ کو گندی تصویر فیس بک پر دوسرے کو دکھائیں کہ یہ تصویر دیکھیں، یا کوئی گندی باتیں کریں گھروں میں، محلوں میں۔ ذکر تک نہیں ہونا چاہیے۔ مقدسوں کو مناسب ہی نہیں کہ ان کے اندر یہ باتیں، میں بڑا حیران ہو جاتا ہوں کہ حالانکہ دیکھیں کتنا سخت کلام ہو رہا ہے، ایتے 2 ویاہ بھی کرا کے تو لوگ کی عبادت کری ترے جاندے نے۔ وہ تو عبادت کر دے جے، اور میرے سے کئی دفعہ کئی سوال پوچھتے ہیں جی کہ انہاں دی میٹنگ چ بھی شفا ہوندی؟ میں کہا یہ کوئی نویں تعلیم ہے۔ انہیں ویکھا تعلیم دے اوتے بھی گل کیتی، انہیں کہا کوئی تینوں دھوکھا نہ دے، اے بندے دی مسیحی زندگی خراب آ، تو صرف معجزیاں نو نہ ویکھی، تو صرف اے نہ ویکھی، اے دی زندگی ویکھی کہ کیا مقدسوں کو یہ مناسب ہے، تے اگر نہیں نہ ہے تے پھر اتھوں نکلیا۔ مناسب ہی نہیں کہ ان میں شریک ہو۔ کیا آخری جملہ ہے؟ ان کے کاموں میں شریک نہ ہو۔ ڈونٹ میک فرینڈس لائک دیٹ پرسن۔ ان کی مدد کریں، ان کو کلام سنائیں، ان کے لیے دعا کریں کہ خدا تجھے اس گناہ سے نکال لے، تجھے موقع مل رہا ہے، تجھے یسوع مسیح کا خون دھو سکتا ہے، تجھے پاک روح اس زندگی پر حاوی کر سکتا ہے، توبہ کر اور واپس آ جا اور مقدسوں کی زندگی کی طرح چلنا شروع کر دے۔ اور بائبل میں لکھا ہے تیرے گناہ کیسے بھی کیوں نہ ہو میں تجھے معاف کر سکتا ہوں۔ ہاللیلویا! واٹ اے چیلنج! لالچ کا ذکر تک نہیں ہونا چاہیے میرے عزیزوں۔ خدا کا کلام سیکھیں۔ اور آگے پتہ کیا لکھا ہے؟ چوتھی بات، 3 ڈیفینیشنز میں نے کی، چوتھی لکھا ہوا ہے اور بے شرمی۔ اچھا شرم بھی نہیں جی آتی کئیاں نو، اینج جناب انہوں دے منہ چ گال نکل دی ہے نا، تو انہوں پتہ پوچھے نا کہ کوئی شرم نہیں آئی، وہ آدھے نہیں آئی۔ ایک بندے نو میں کیا ہی آکھیا تو سکول چ کھلوتی گالاں کڈ دتیاں، آندا تانوں تے نہیں نہ کڈیاں، مینوں کڈن دو جدوں میں مرضی کڈا، اور میں کینوں کڈن دیا؟ میں کہا تینوں نجات دی لوڑ ہے۔ آندا کیوں جی میرے کو کوئی نہیں؟ میں کہا نہیں تواڈے کو کوئی نہیں۔ کہندا میرے پیو دادے بغیر نجات تے مر گئے نے۔ میں جے انج مر گئے نے تے پھر سمجھ انج ہی مر گئے نے، یہ نجات انج ہوندی؟
बेशर्मी की बातें, जिनसी बातें, और कोई शर्म ही नहीं, कोई हया ही नहीं। कभी आपने गौर किया इन चीजों को? इवन के नौजवान एक दूसरे के साथ जिनसी बातें करते हैं और कोई शर्म नहीं आती उनको। वो अपने फ्रेंड को दिखाते हैं, ए वेखो, जरा वेख तो सही। स्कूलों में, मोहल्लों में, यूनिवर्सिटीज में, टेलीविजन में, फिल्मों में, एड्स में बेशर्मी नजर आएगी आप। वो कहता है, पौलुस सिखाता है कि मुकद्दसों को मुनासिब ही नहीं कि वो बेशर्मी की बातें करें। इसका मतलब ये करते थे। यहां पर ये प्रॉब्लम्स है। हम तो सीख रहे हैं ना कि हमें भी नहीं करनी, हम तो एप्लीकेशन ले रहे हैं, क्योंकि टीचिंग उनको हो रही है और हो भी देखो जेल चो रही है कि नहीं फिक्र कर रहा। यहां पे तो 2 शादियां करते हैं, कई तो 3 कर लेते हैं, कोई शर्म नहीं होती। बड़े बड़े वो प्राउड होके बताते हैं कि जी 3 की हुई हैं। मैंने तलाक दे दी है, क्यों? आपको चर्च ने इजाजत दी है तलाक देने की? यहां तो लिखा है हरामकारों का जगह ही नहीं है मेरास, एक इंच भी नहीं है उन्हें दी। और दूसरी टीचिंग गलत ये मिल रही है कि वो ये टीचिंग उनको दे रहे हैं कि आपकी मेरास ही मेरास है, आपने जन्नत में जाना, चाहे जो मर्जी कर लो, वो और छुट्टी मिल जाती। और कई तो कहते हैं जी बंदा ही आ सही लब्बा सानू टीचिंग वाला। और जो पलूस की तरह के लोग थे वो बेचारे जेल से बैठे हैं। सच्ची तालीम वाकई मुश्किल होती है डाइजेस्ट करना। ये सच्चा कलाम है, मैं कलाम सुना रहा हूं आपको। मुनादी मैं नहीं पलूस कर रहा है, मैं तो सिर्फ स्पोक्समैन हूं उसका। मैं तो सिर्फ बाइबल की जो बातें लिखी हैं उसको खोल रहा हूं, उसी को बयान कर रहा हूं, अपनी कोई बात नहीं डाल रहा बीच में, सिर्फ इन्हीं के मानी बता रहा हूं आपको व्हाट इट मीन। और चैलेंज दे रहा हूं कि पलूस कहता है ये मुकद्दसों को मुनासिब नहीं है कि तुम शेमलेस गुफ्तगू करो। तेरा मुंह खुदा के जलाल के लिए होना चाहिए। और पौलुस रसूल इफिसियों के 5 खाते में लिखता है कि जब रूल कुद्दस तू ममूर हो जाएगा, तेरे अंदर उसका कंट्रोल हो जाएगा, तो तेरे अंदर बेशर्मी की बातें नहीं बल्कि मज़ामीर और गीत और रूहानी गजलें और खुदा के लिए तू गाता बजाता रहेगा और शुक्रगुजारी करता रहेगा। तेरी जिंदगी बदल जाएगी, तेरी नेचर बदल जाएगी, तेरी पर्सनालिटी बदल जाएगी और तू मुकद्दसों की मानद नजर आना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। आगे क्या है? 5वीं बात क्या लिखी है उसने? बेहुदा गोई, बेहुदा गोई, फिलिथीनेस, डटी गुफ्तगू। बेहुदा गंदी, गंदी जबान, गंदी गुफ्तगू, गंदगी के साथ कनेक्टेड चीजें, इसका तो जिक्र तक नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह मुकद्दसों की जिंदगी नहीं है। डोंट स्पीक लाइक दैट। और 6ठी बात वो क्या लिखता है? और ठट्ठाबाजी। ठट्ठाबाजी समझते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं क्रूड जोकिंग। क्रूड जोकिंग, ऐसे मजाक, ऐसी हंसी जो एक जिनसी गंदगी के साथ जुड़ी हुई है। यानी किसी फर्ज करो किसी खतून को देख रहे हैं कोई शख्स और उस पर कोई ऐसा मजाक करे जो उसकी शख्सियत के खिलाफ हो, उसकी बॉडी के खिलाफ हो, उसकी पर्सनालिटी के खिलाफ हो, और वो जिनसी गंदगी मजाक के साथ हैं। जिवें मजाक ना नहीं कई गल्लां मार दे और ला ला के जिवें गल्लां करी दियां ने, तो बाद च कहते मैं तो मजाक नहीं किया, मैं केड़ा तैनूं सची मुची किया। ला ला के गल्लां। फेसबुक ते जे कार्टून भेजना ना मजाक, तो वो भी जिनसी बना के भेज देना। अगले बंदे को पता लग जाना कि अच्छा जी ये उसकी सोच है। इन्हों आंदे जी क्रूड जोक। मुकद्दस
फेस बुक पर जिनसी कार्टून नहीं भेजते। मुकद्दस मजाक मजाक च सारा मतलब नहीं बयान कर देंगे कि मेरे अंदर की है। आप कभी माशरे को देखें जो तरीकी में पड़ा हुआ है, हर दूसरा शख्स आपको इन्हीं बातों पर वर्क करता हुआ, बातें करता हुआ, मजाक करता। अब स्कूलों में देखे जाके अपने बच्चों से पूछे, यही मजाक होते हैं। अगर आप रूहानी वालिदैन हैं ना, तो अपने बच्चों को टीच करें, उनको सिखाएं, घरों में, यूथ में भेजें, संडे स्कूल में भेजें। हर जगह हिप्नोटाइज कर रखी है, टैबू बना हुआ है। पूरी दुनिया को इब्लीस ने इस पे घुमा के रख दिया। क्यों? क्योंकि इब्लीस को पता है अगर वो कामयाब हो जाता है ऐसा करने में, ऐसे लोगों की खुदा की बादशाहत में कुछ मिरास नहीं है। ये खुद ब खुद ही इनके नाम खुदा की बादशाही से काट दिए जाएंगे और ये मेरे साथ मिलकर जहन्नम में जाएंगे। मेरा काम है इनको जहन्नम में लेके जाना, लेकिन कलीसिया के अंदर मुनादी का काम है कि जहन्नम खाली करवा लेना और उसको यीशु मसीह के पास ईमानदारों को ले जाना। यही मुकाबला है लगा हुआ चर्च और शैतान की सल्तनत में। वो खींच के जहन्नम में लेके जाता है, हम जहन्नम से खींच के लोगों को बाहर ले आते हैं और हम कहते हैं कि नो, इब्लीस तू इस बॉडी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, क्योंकि यीशु मसीह ने इसके लिए अपनी जान दी है, अपना खून बहाया है। ये उसकी मलकियत है, ये मुकद्दस है, तेरा इख्तियार ही नहीं इसको छू ले। और जब इब्लीस यीशु के लहू को देखता है, भाग जाता है और मुकद्दस वापस पाक जिंदगी में चलना शुरू कर देता है। हालेलुया। आज इस पे टीचिंग दें। मैं जानता हूं कि हमारे जैसे कल्चर में हम ऐसी बातें ना बच्चों से नहीं करते। सर करें, उनको टीच करें। जब खुदा का कलाम हमें टीच कर रहा है, तो जब वो बच्चे स्कूलों से टीच हो रहे हैं, मोहल्लों से टीच हो रहे हैं, जब उन बच्चों को माशरे के अंदर टेलीविजन सिखा रहा है, गेमें सिखा रही हैं, वीडियोस गेमें सिखा रही हैं, हर चीज लत-पत हुई है। व्हाई यू आर नॉट टॉकिंग टू योर चिल्ड्रन अबाउट द बाइबल एंड अबाउट द सेक्सुअल अंडरस्टैंडिंग? कितना जरूरी है। आज लड़के डिमांड ही ये कर देते हैं लड़की से, या उनकी मंगनी हुई होती है बच्चों की, और वो जिनसियात की तरफ चले जाते हैं। और बहुत सारी बेटियां मैंने देखी हैं, वो शादी से पहले ही हमला हो जाती हैं। ये टेरेबल है। क्यों? कि उनको इब्लीस को पता है अगर वो ये कामयाब हो गया कराने में, इनकी मिरास खुदा की बादशाहत में नहीं है, ये गुनाह में चली जाएंगी। इनकी जिंदगियां मैं बदरूहों से भर दूंगा, मैं इनमें नापाक बदरूहें डाल दूंगा। लिखा है जबकि बरअक्स इसके क्या होना चाहिए? शुक्रगुजारी हो, शुक्रगुजारी हो। क्योंकि तुम खूब जानते हो किसी हरामकार या नापाक या लालची की जो बुत परस्ती के बराबर है। देखे, मसीह और खुदा की बादशाहत में कुछ मिरास नहीं है। आप हैरान होंगे, इंटरनेट का जब एक सर्वे हुआ, इंटरनेट पर 90% से भी ज्यादा वेबसाइट जिनसी हैं, सेक्सुअल हैं। 90% इंटरनेट पर मटेरियल जिनसी है। अगर आपका बच्चा या बच्ची मोबाइल पकड़ के वो यूज कर रहे हैं ना इंटरनेट के साथ, अंदाजा लगाएं कि वो खतरनाक वर्ल्ड में इंटर हुए हैं, जिसमें 90% गंदगी सिर्फ जिनसी है। आप कुछ भी ना करें, आप उस पर जो मर्जी उस पर लगा दें, फिर भी वो भेजेंगे, फिर भी एडवर्टाइज करने वाले एड्स आपको आएंगे। वो आपके बच्चे देख सकते हैं, आप देख सकते हैं। क्या करें? बाइबल में लिखा है, और बाइबल में गलतियों 5 बाब में लिखा है, अगर रूह के मुआफिक जिंदगी गुजारोगे तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा नहीं करोगे, क्योंकि रूहुल कुद्दस तुम्हें ताकत देगा और कुव्वत देगा और तुम जिस्म की ख्वाहिशों पर हावी हो जाओगे और खुदा के कलाम से इन पर हावी हो जाओगे और मुकद्दस जिंदगी गुजारना शुरू कर दोगे। खुदा तेरी आंखें बदल देगा, तेरी सोच बदल देगा, तेरे अंदर टेस्ट बदल देगा। खुदा तुझे बॉर्न अगेन कर देगा और तू नई मखलूक बन जाएगा।
تو مقدس زندگی گزارے گا جس میں واقعہ ہی برکت ہے۔ میرے عزیزو، پہلا کرنتھیوں 6 باب اور 9 سے 11 آیت میں بھی کچھ ٹیچنگ ادھر بھی ایسی ہی ہے، اور ضرور حوالہ نوٹ کریں اور جا کر آپ گھر میں ان کو اسٹڈی کریں۔ میں بڑے پیشن سے یہ کلام دے رہا ہوں، کیونکہ بہت ساری، میں آپ کو بتاؤں، بہت سارے بچے اپنے والدین کو ڈسیو کر جاتے ہیں، وہ ناجائز ریلیشن بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں باہر، بعض دفعہ وہ بیٹے بیٹیاں جنسی ریلیشن تک بنا جاتے ہیں اور کسی کو پتہ نہیں ہوتا، ان کو پتہ ہی نہیں۔ They don't know the Bible. They don't know that Jesus, the Son of Living God, جو ان کو گندگی سے چھڑا سکتا ہے، تاریکی سے چھڑا سکتا ہے، غلامی سے چھڑا سکتا ہے، اس خطرناک دنیا سے وہ نکال کر ان کو تاریکی کے قبضے سے چھڑا کر نور کے فرزندوں میں شامل کر سکتا ہے، کیونکہ جتنے بھی مسیح کے ہیں وہ نور کے فرزند ہیں۔ You are the sons and daughter of the light. Hallelujah. ہیلپ کریں ہم ایک دوسرے کی، تاکہ ہم خدا کے کلام کو ان کی زندگیوں میں لا سکیں۔ دیکھیں پہلا کرنتھیوں 6 باب اور 9 آیت میں لکھا ہے، کیا تم نہیں جانتے؟ بندہ پوچھے، پولس کہندا ہے کہ تو نہیں کدی لیکچر سنیا، تو نہیں کدی سرمن سنیا، تو نہیں کدی بائبل پڑھی، تو نہیں مسیح، تیرے تے نام نہ بھی مسیح لگا، بس تینوں نہیں پتا، تو آگے کرن دیا کہ جتیاں چگتا مارن دیا وہ بھی جنسی، کنج دے کمنٹ کرن دے ہیں، کنج دے فیس بک تے سلوگن بھیجن دے ہیں، کنج دیاں تصویراں فیس بک تے لا رہے ہیں، تینوں نہیں پتا کہ تیری باڈی خدا کا مقدس ہے، یہ روح القدس کا مقدس ہے، یہ ٹیمپل ہے، یہ ایک ماڈلنگ نہیں ہے، تیری باڈی ماڈل کے لیے نہیں ہے، جنسی ریلیشن کے لیے نہیں ہے، تیری باڈی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے، بلکہ یہ روح القدس کا مقدس ہے اور خدا اس میں رہتا ہے۔ Love it. It is the temple of the Holy Spirit. Don't give the chance to Satan, میرے عزیزو۔ کیا تم نہیں جانتے؟ اچھا کئی سارا کچھ جان دے جی، پھر بھی آندے نے کہ نہیں، بڑا مشکل ہے، بڑا ہی مشکل ہے ایک بیوی نہ رہنا، بڑا ہی مشکل ہے۔ اور کئی آندے نے بھائی جی تہاڈے لیے ٹھیک ہے، ساڈے لیے ایک نہ بھی رہنا بڑی مصیبت ہے۔ اینج دے نا کمنٹ کر دے، بچے کرتے ہیں، ٹین ایجرز کرتے ہیں، سب یہی کرتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے؟ کیا آپ سرمن نہیں سن رہے؟ کیا کرنتھس نے پولس کی ٹیچنگ نہیں سنی؟ کیا افسیوں میں پولس خدمت نہیں کر کے گیا؟ تیسرے بشارتی سفر میں پولس رسول نے وہاں چرچ قائم کیا، وہاں خدمت کی، زوردار کلیسیا رہی، مقدس یوحنا اسی میں خدمت کر کے گیا، پولس یہاں کام کر کے گیا، تھموتھیوس نے اس گرجے میں کام کیا، پرسکلا نے اس گرجے میں کام کیا، حالت ویلو پھر بھی بدل گئی، وہ بیچارہ ریسٹ ہو گیا ادھر، پیچھو گرجا بدل گیا، لوگ ہی غلط آگے کلام سناؤن والے۔ کیا تم نہیں جانتے بدکار خدا کی بادشاہت کے وارث نہ ہوں گے؟ یہ مطلب پھر ٹیچنگ دے رہے نے انہوں نے، بدکار بدیاں کرنے والے، فریب نہ کھاؤ، یہ دھوکھا ہے اگر تو انج دی زندگی گزاریں اور کہیں کہ میں خدا دی بادشاہت میں داخل ہو جاؤں گا۔ نو، نہ حرام کار خدا کی بادشاہی کے وارث ہوں گے، نہ بت پرست، نہ زناکار۔ زناکاراں دے شادی دے بعد جنسی گناہ، یعنی اپنے ازدواجی زندگی کے ریلیشن سے نکل جانا۔ شادی ہوئی ہے، مقدس ہیں آپ، میاں بیوی ہیں، لیکن جنسی ریلیشن آپ نے اگر باہر رکھا ہوا ہے تو آپ زناکار ہیں۔ زناکار خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہوں گے۔ میں حیران ہو جاتا ہوں کہ کیسے نکاح پہ نکاح پڑھا جاتا ہے، یہ بھی ایک بڑا بڑا چیلنج۔ سر نہیں پڑھا جا سکتا، یہ جرم ہے، کوئی پاسٹر نکاح پر نکاح نہیں پڑھ سکتا، یہ ہمارے کرسچن میرج ایکٹ کے بھی خلاف ہے۔ پلیز اس کو انڈرسٹینڈ کریں، اگر کوئی یہ پریکٹس کرتا ہے وہ جرم کرتا ہے، جب تک چرچ اس کو آتھورائز نہ کرے۔ اگر کوئی کریٹیکل ایشو ہو گیا ہے، کوئی مسئلہ ہو گیا ہے،
خدا نے چرچ کی ایڈمنسٹریشن کو اجازت دی ہوئی ہے، اس پہ سوچیں۔ آپ کو پتہ یہودیوں کی سنہیڈرن بنی ہوئی تھی، صدر عدالت، وہ مذہبی فیصلے وہ کر دے سی، باقی فیصلے روم کرتا تھا، لیکن جو مذہبی مسائل آتے تھے وہ ان کی سنہیڈرن کرتی تھی، جہاں سردار کاہن ہیڈ ہوتا تھا۔ بائبل میں لکھا ہے چرچ کے اندر اتھارٹی ہے، وہاں ڈسکس کریں۔ لیکن اگر ایک نکاح چل رہا ہے، اس کو چرچ نے اس کے اوپر گفتگو ہی نہیں کی، آپ چاہے ہائی کورٹ سے بھی جا کے لے لیں، خدا کی بادشاہت میں میراث نہیں بنے گی، کیونکہ خدا کی بادشاہت کے پرنسپلز چرچ میں چلتے ہیں، اور چرچ اتھارٹی ہے، اور خداوند نے اس کو بادشاہی کی کنجیاں گرجے کو دی ہوئی ہیں، اس کی انتظامیہ کو دی ہوئی ہیں، اس کی ایڈمنسٹریشن کو دی ہوئی ہیں، نہ کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کو دی ہوئی ہیں۔ وہ ہم سول لا کے تحت جاتے ہیں، لیکن اسپرچول لا کے تحت یہ چرچ کے پاس آنا چاہیے، اور چرچ کو یہ فیصلے کرنے چاہیے، اور وہ بھی خدا کے کلام کے تحت۔ اس لیے لکھا ہے زناکار خدا کی بادشاہت کے وارث نہ ہوں گے، عیاشی کرنے والے، ہاں جی، فلماں تے ڈرامے تے شراب تے جناب وہ نفس پرست لوگ، نہ لونڈے باز، یہ ہومو سیکچول، مرد مرد سے اور عورت عورت سے جو شادیاں کر لیتی ہیں ان کو ہومو سیکچول کہتے ہیں، نہ چور، نہ لالچی، دیکھیں کیا لسٹ پڑھیں اس میں، نہ چور، نہ ہم جنس پرست، نہ شرابی۔ بہت سارے کرسچن شراب پیتے ہیں، بہت پیتے ہیں۔ یہاں کیا لکھا ہے؟ نہ شرابی۔ اچھا اگو ٹیچنگ دینے والے آندے نہیں تو شرابی نہیں، ادھا کپ جائز ہے، ادھے کپ والا شرابی نہیں۔ اچھا چل بھرنا بھی ہے تو پانی نہ بھر لا، کوئی پیپسی پالا بچ، یہ جو دھوکھا دین والی ٹیچنگ۔ اور کئی تو بائبل دے وچ حوالے کٹ کے وکھاؤن دی ٹرائی کر دین۔ بندہ پوچھے تینوں اینی الکوہل چاہیے تے ڈاکٹر تینوں کسی میڈیسن چ دے دے گا، تینوں کی ضرورت ہے الکوہل ڈائریکٹ لین دی؟ اف یور باڈی نیڈ، تینوں پتہ بھی نہیں لگنا، ڈاکٹر نے گولیاں دے وچ بھی دے دینی اگر تیری کو باڈی دی ضرورت ہے تو آپ ہی کھائی تو رہ جانا۔ شرابی، many Christians are drunkard، نہ گالیاں بکنے والے، دیکھ رہے ہیں، نہ گالیاں بکنے والے، گالیاں بک دینے، نہ ظلم کرنے والے۔ آپ کبھی انٹرنیٹ پر جا کر گوگل پہ لکھیں what is the ratio of the domestic violence in Pakistan؟ پاکستان کے اندر عورتوں پر تشدد کی یا ظلم کی جو ریشو ہے وہ کتنی ہے؟ آپ کو نیچے جو جواب آئے گا نا، میں لکھا ہوا 95% پلس، 95% عورتیں پاکستان میں ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہیں، یعنی کہ کوٹ کھاندیاں نے، 5% بندے کوٹ دیاں نے، لیکن انہاں دی تعداد زیادہ ہے، یہ ریشو ہے۔ ظلم کرنے والا مقدس نہیں ہے، ظالم خدا کی بادشاہت کے وارث نہیں ہوں گے۔ آگے لکھا بعض تم میں ایسے ہی تھے، مگر تم خدا یسوع مسیح کے نام سے اور ہمارے خدا کے روح سے دھل گئے اور پاک ہوئے اور راست باز بھی ٹھہرے۔ ہیلیلویا۔ ہم نہیں ہیں اس میں۔ ہم کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ یسوع کے نام سے تم اس کے روح سے دھل گئے، تمہارا کریکٹر بدل گیا، تمہاری نیچر بدل گئی۔ یو آر اے بورن اگین کرسچن۔ تم پاک ہوئے اور راست باز۔ بہت ساری عورتیں اپنے گھروں میں ریلی ان کی ڈائیورس کی ریزن یہ ہے، ان کے ہسبینڈ ان پر ظلم کرتے ہیں۔ اور کئی خواتین بھی ہیں جو ظالمانہ طریقے سے ایٹیٹیوڈ رکھتی ہیں۔ بچے ظلم کرتے ہیں بہنوں پہ، بھائیوں پہ، معاشرے میں دیکھیں ظلم سے بھرا پڑا معاشرہ، نا انصافی سے بھرا ہوا، کوئی جسٹس نہیں ملے گی آپ کو۔ آپ انصاف کے لیے ڈھونڈتے رہیں گے، آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ طریقی ہے،
یہ قبضہ ہے ابلیس کا. مت ڈھونڈے کسی سیاستدان کو کہ تمہیں قبضے سے نکالے. لکھا ایک ہی شخص دنیا میں خدا نے لکھا اور لکھا ہے, اور خدا نے ہمیں بلیسنگ دی, اور یسوع مسیح کا نام کیا, اور وہ عجیب مشیر, خدا قادر, ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ تمہارے ساتھ ہوگا. اور سلطنت اس کے کندھوں پر ہوگی. سلطنت سمجھتے جی, جسٹس سانو چاہیے کی انصاف. کئی بہ کے دعا کر دینے, کدی تو میرا انصاف کرے گا, کدی تو کرے گا, کدی تو ایدہ ظلم نو پھڑے گا, کدی تے نال گالاں کڈن ڈے پے دینے. رب کرے راہ چ مر جائے کتے, نہ ہی آوے مینوں کٹ کے گیا باہر, میرے نال انج کر کے گیا, تیرے نال انج ہو جائے, وہ کہے گا تیرے نال انج ہو جائے. اے مقدس دعا کرن ڈیا, اے کوئی ہور ہی شے کرن ڈئی. دعا کرتے کرتے پیدڑا بدل جاتا. نو 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 میرے عزیزو, عبرانیوں 3:13-4 میں بھی لکھا ہے, عبرانیوں کے خط میں, بیاہ کرنا سب میں عزت کی بات سمجھی جائے اور بستر بے داغ رہے, کیونکہ خدا حرام کاروں اور زانیوں کی کیا کرے گا. پھر ڈر کیوں نہیں ہوتا انہوں نے؟ بندہ نے پوچھے یار تینوں ڈر نہیں آیا تو تیجا کر لیا؟ کوئی نہیں جاؤں. جنہوں پوچھو اے کلام کی آندا ہے, او نہیں نہیں تیرا فضل میرے لیے کافی ہے. یہ تیرے تے فضل یہ ہوئی ہے, ایسے کام دے بندہ پوچھے, اور کسی کام دا فضل نہیں. اے غلط ٹیچنگ, دھوکہ دینے والی تعلیم. میرے عزیزو آج اپنے بچوں کو پلیز بچائیں, اپنی بیٹیوں کو ٹرینڈ کر کے سکول بھیجیں, ان کے لیے دعا کر کے بھیجیں, ان کو بتائیں کہ what is the system in the world. تیرے ساتھ بیٹھا تیرا کلاس فیلو کس قسم کی اسپرٹ کے اندر ہو سکتا ہے, اس کے اندر کیا چیزیں تیرے سامنے آ سکتی ہیں, آپ نے کیسے بچنا ہے. سنڈے سکول میں بھی ہم ٹیچنگ دیتے ہیں, ہمارے ٹیچر, ہم یوتھ میں بھی دے رہے ہیں, تاکہ ہمارے بچے اس خطرناک ورلڈ سے بچ جائیں. وہ خدا کے کلام پر چلنے والے مقدس ٹھہرائیں. بائبل میں لکھا ہے تیری اولاد بھی پاک ہوگی. یہ تجھے بخشش ہے کہ جب تو پاک ہے, تیرے اندر سے پیدا ہونے والا بچہ, بیٹا ہو بیٹی ہو, میں ڈکلیئر کرتا ہوں یہ بھی پاک ہے. ہاللیلویا. میں تیری اولاد کو برکت دے دوں گا. کتنی بڑی بخشش ہے میرے عزیزو. I will bless your children. لیکن ہم بولتے نہیں. ایمان سننے سے ہے, اور سننا خدا کے کلام سے ہے. میرے عزیزو, خدا کا کلام ہمیں مقدس کا. آپ کو پتہ یسوع نے دعا کی تھی اپنے شاگردوں کے لیے, اور کہا تھا اے باپ ان کو مقدس کر. آگے لکھا ہے کیونکہ تیرا کلام مقدس ہے. ہاللیلویا. یسوع دعا کرن دے آیا اپنے شاگرداں لئی. یوحنا 17 باب, John chapter 17, Jesus is praying for his disciples. وہ اپنے شاگرداں لئی دعا کر سکتا ہے. اسی اپنے بچوں نو دعا کر کے سکول نہیں بھیج سکتے. اسی نہیں ہتھ رکھ کے کہہ سکتے او خداوند تجھے برکت دے اور تجھے محفوظ رکھے, خداوند اپنا چہرہ تجھ پر جلوہ گر فرمائے اور تجھ پر مہربان رہے, خداوند اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے اور تجھے شلوم بخشے. اور جا سکول چے, یونیورسٹی جا, محلیاں چے جا, یہوہ تیرے ساتھ ہے. ہاللیلویا. خدا نے کہا تھا بنی اسرائیل کو نسل در نسل اے دعا کر دے جانا. سانو ابلیس آندا ہے دعا تو نہیں کی تھی. اصل نہیں جی ٹائم ہی نہیں لگا. انہیں کہا شاباش, بھیجتے نیانے نے اسی طرح ہی. وہ ہورے کیڑیاں بدروہاں پڑھ کے تے اندر آ جاتا. پھر وہ لوک کے ویندے نے, وہ ویکھ ہوئے نال دوجے نوں وکھاؤਣ گے, یہ دیکھ یار فیس بک پہ فوٹو کیسی آئی ہے, بڑی ڈرٹی ہے. اصل نال ویکھی بھی جان گے بڑی ڈرٹی ہے, بڑے ویسے کہہ تباہی فریج. کیونکہ ہم پاسبانی قیادت نہیں کر رہے. یسوع نے کہا اے باپ, اب دعا دیکھیں یسوع کی, اے باپ میں دعا کرتا ہوں کہ تو ان کو شریر سے بچائے رکھ. ان کو شریر سے بچائے رکھ. میں یہ تو دعا نہیں کرتا کہ تو ان کو دنیا سے اٹھا لے, کیونکہ ظاہر انہوں نے پڑھنا بھی ہے,
ਸਕੂਲੇ ਜਾਣ ਦਿਓ ਅਜੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। मैं ये तो नहीं दुआ करता कि तू इनको दुनिया से उठा ले, लेकिन मैं ये दुआ करता हूं तू इनको शरीर से बचाए रख। हालेलुया। दुआ दे नमूने लगे ने बाइबल च, जे दुआ ना आवे तो बाइबल खोल के उथों ही पढ़ ली। अगर यीशु दी दुआ करना, यीशु दे शागिर्द दुनिया च पाक जिंदगी गुजार के और पूरी दुनिया च उन्होंने कलाम पहुंचाने के लिए अपने सफर शुरू कर देते और कामयाब जिंदगी गुजारी, तो हमारी दुआओं से क्यों नहीं हो सकता मेरे अजीजों। हालेलुया। दुआ हमें पाक करती है। दुआ करें, हाथ रख के करो दुआ। अपने बच्चों पे, बीवी अपने शोहर का हाथ पकड़ के और शोहर बीवी का हाथ पकड़ के, अंग्रेजी में कहते हैं इफ यू प्रे टुगेदर यू विल स्टे टुगेदर। हालेलुया। प्रे यूर वन बॉडी। दुआ करें, हुक्म दें इब्लीस को मेरे से निकल जा। कलाम पढ़ा करें, बाइबल को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ले मेरे अजीजों। यीशु का लहू हर रोज मांगा करें अपने ऊपर। यीशु के खून में कुदरत पाई जाती है। जब आप खड़े होकर कहेंगे ना कि यीशु तेरा लहू मेरी जिंदगी में आ जाए, मेरी रूह तेरे खून से पाक हो जाए, मेरा बदन तेरे खून से पाक हो जाए, मेरी पूरी बॉडी तेरे खून से पाक हो जाए। ओ मेरी बेटी पर खून बहे, ओ मैं अपने बच्चों पर, अपने घर पर, एक एक चीज पर यीशु का खून मांग लेता हूं। मैं ये कुर्बानी, यीशु की कामल कुर्बानी को याद करता हूं। बाइबल में लिखा है जब अयूब ये कहता था, और अयूब कि इस प्रैक्टिस की वजह से जब शैतान खुदा के पास गया तो उसने कहा मैं इस घर में दाखिल नहीं हो सकता क्योंकि इसके घर के चारों तरफ बाड़ लगी हुई है। साढ़े घर च भावें हो एवं तुरया आवे बिन बनाया ममान ही आके पुछदा वे नागन वेख्या कि नहीं, किस्त बड़ी जबरदस्त सी वैसे आ बड़ी बेहतर ते ला ला, फेसबुक ते वेख तेन फलाने मैसेज घलाया तेनों ने, बदरू आके कान च गल करनियां ने कि खोल लो टेस्ट लो, मजे ही मजे ने। ते जे खुदा दा रूह जिंदगी च आ जाए, बस अगर रूह के मुआफिक जिंदगी गुजारोगे, जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा नहीं करोगे, तुम पाक हो क्योंकि हमारा बुलाने वाला पाक है। हालेलुया। तुम मुकद्दस किए गए हो, तुम मुकद्दसों की मिरास हो। यू आर ए चोजन जनरेशन, रॉयल प्रीस्टहुड एंड अ पेक्यूलियर पीपल। तुम बरगजीदा नस्ल और खुदा का खजाना हो। क्या हो? खुदा का खजाना। तुम खुदा की खास मलकियत हो। मेरे अजीजों, ये गुनाह आज माशरे को तबाह कर रहे हैं, हमारी अपनी जिंदगियों को तबाह कर रहे हैं। इवन के हम खादम हैं, हम पर भी हमला इब्लीस करता है ताकि ये जो बड़ी दलेरी से कलाम सुना रहे हैं ना, ये घर बम मारो ताकि ये हटे पीछे और ऐसी गुफ्तगू ना की जाए। और बहुत से लोग ऐसी गुफ्तगू पसंद नहीं जे करते क्योंकि उन्होंने ना पाक नूं लाइट मारदा ना, जो चानन करदा अंदर ऐ जो रोशनी पैंदी ना खुदा दी, तो सानू नजर आना शुरू होता है ना। बाइबल एक आईना भी है, तो आईना जो वेखीदा तो सब तो पहला कलीसिया का चेहरा नजर नहीं आता, अपना नजर आता कि मैं अच्छा 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 ओहो आ रौला मेरे च पिया। और लिखा है जो रौला नजर आ जाए ना, फिर यीशु दे लहू नूं पुकार। हालेलुया। वो तुझे कामल कुर्बानी के साथ साफ करने की कुदरत और सलाहियत रखता है। खुदा तेरे सब गुनाह माफ कर देगा और अपना पाक रूह तुझे देगा। तू अज़दवाजी जिंदगी में भी खुश रहेगा, बाबरकत रहेगा, तेरे बच्चे पाक रहेंगे, होली रहेंगे और पाक जिंदगी गुजारेंगे। तू अपनी आंखों से देखेगा तेरे घर में यह हवा चल रहा है, तेरा खानदान खुदा का खानदान है और इनकी अब तरक्की कोई नहीं रोक सकता। हालेलुया। आए मेरे अजीजों, गेट अ चैलेंज, गेट अ चैलेंज। मैं इसको पेन से कह रहा हूं एज ए पास्टर। मुझे बड़ी फिक्र है अपने बच्चों की, इसलिए हमारी यूथ पर हम बड़ा फोकस्ड कर रहे हैं। जब हमें पता चलता है
کہ یونیورسٹی میں بیٹیاں گئیں. گجرانوالا میں گیا, سیمینار آرگنائز تھا, لیکن بڑا سیڈ پارٹ ہوا. 3 بیٹیاں یونیورسٹی میں گئیں, تینوں نے غیر قوم کے لڑکوں سے شادیاں کر لی. ان کے ماں باپ اتنے دکھی تھے. لیکن جب میں گیا تو میں نے کہا کہ یہ صرف چرچ کا قصور نہیں ہے, صرف پاسٹر کا قصور نہیں ہے, آپ پیرنٹس کا بہت بڑا قصور ہے. آپ کے بچے جوان ہو رہے ہیں, آپ کے سامنے آپ جوان ہو رہے ہیں, ٹین ایج سے نکل رہے ہیں, ان سے بات کریں, ان سے کلام شیئر کریں, ان کے لیے دعا کریں, ان کو بتائیں کہ باہر جہنم ہے. کیا معاشرہ ہے یہ؟ معاشرہ خدا کا نہیں ہے. اس میں ہم نے روشنی بن کے داخل ہو جانا ہے. ہم لوگوں کو بچانے کے لیے کھڑے ہیں. ابلیس ان کو جہنم میں لے کے جا رہا ہے. جو دنیا نہیں کر سکتی یسوع کر سکتا ہے, کیونکہ اس کے نام میں قدرت پائی جاتی ہے. مجھے دکھ ہے ایسی بیٹیوں کے لیے جن کے شوہر ان کو بغیر وجہ کے چھوڑ گئے اور دوسری شادیاں کر لی, اپنے بچوں کو یتیم کر گئے, جیتے جی کر گئے. ان کا خدا کی بادشاہت میں کوئی میراث نہیں ہے. یہ ٹیریبل ہے. پلیز واپس آ جائیں, چھوڑیں اس نجائز رشتے کو جو آپ نے بنایا ہوا ہے, وہ نجائز ہے. آپ اپنے واپس اس رشتے میں آئیں, دعا کریں, کوشش کریں, چرچ انوالو ہوں, کم بیک فرام یور اولڈ اینڈ بیڈ لائف. اسی کو توبہ کہتے ہیں. توبہ کا مطلب یہ ہے واپس آ جائیں. جو تو نہیں کر سکا یسوع کر سکتا ہے. اور لکھا ہے گریٹر از ہی دیٹ از ان می, جو مجھ میں رہتا ہے وہ اس سے بڑا ہے جو دنیا میں رہتا ہے. ہیلیلویا. وہ تجھے کر کے دکھائے گا. جو تو ہمت ہار کے بیٹھ گیا یہ نہیں ہو سکتا, یہ ہو سکتا ہے. آپ کامیاب مسیحی زندگی گزار سکتے ہیں. یہ میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے. جب آپ یسوع کے ساتھ چلیں گے آپ کامیاب رہیں گے. اور اس میسج کا مقصد یہ ہے ہم خود بھی بچیں اور اپنی فیملیز کو بچائیں. کلام بار بار پڑھیں, کیونکہ کلام ہی معتبر ہے, میں نہیں. یہ معتبر ہے, یہ ڈائریکشن, یہ کانسٹیٹیوشن ہے, یہ خدا کا کلام ہے اور اسی پہ چلنا ہے. ہم اس کو نہیں بدل سکتے, یہ ہمیں بدل دے گا. ہیلیلویا. ہم آیتیں نہیں نکال سکتے اس میں, یہ والی آیتیں ہمیں بدل کر رکھ دیں گی, کیونکہ اس میں قدرت پائی جاتی ہے. ہیلیلویا. آئے میرے سے دعا کریں. اور راما کاشیلا راما کروشی. ہم آنسو بہا سکتے ہیں اگر پاک روح ہماری آج کسی غلطیوں پہ انگلی رکھ رہا. ہم نے ایک لمبی لسٹ پڑھی ہے, اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے دعا کی جائے یا آپ بیمار ہیں, پلیز اپنی جگہ پہ کھڑے ہوں, میں آپ کے لیے دعا بھی کروں گا. راما کھانٹالا رسولی. اگر آپ کے بچے بیرا روی کا شکار ہیں اور ناجائز رشتے بنائے ہوئے ہیں, انہوں نے آپ کو اعتماد میں نہیں لیتے, ٹرسٹ ختم ہو گیا ہے, پلیز آپ آج کھڑے ہوں. خدا کا پاک روح ضرور اس میں ہماری مدد کرے گا. اگر آپ کا شوہر آپ کو چھوڑ گیا ہے اور جہالت کی وجہ سے اس نے ایک غلط فیصلہ کیا ہے, یا آپ کی بیوی چھوڑ گئی ہے, ہم پہلے تو معاف کر دیں, کیونکہ بدلہ لینا خدا کا کام ہے. ہم خدا کے حوالے کریں اپنے سارے کیس کو, اپنی پرابلمز کو. گو ہم ہرٹ ہیں, ہم زخمی ہو سکتے ہیں, ایبسلیوٹلی. رشتے جب ٹوٹتے ہیں انتہائی دکھ ہوتا ہے, لیکن شاید ان کو ابلیس نے لے لیا, وہ ہم سے جدا ہو گئے, آپ کے گھر سے چلے گئے. آج ہم ان کو لیے بھی دعا کریں کہ خدا کا پاک روح آج وہ جہاں بھی ہیں ان کے ساتھ ضرور کلام کرے. اگر ایسے کوئی بیٹا یا بیٹی سیکرٹلی کوئی اس قسم کے گناہ میں ہے, پلیز آج توبہ کریں. آج تھوڑے اس باتوں کو کہیں کہ خداوند مجھے آج پتہ چل گیا ہے ایسے لوگوں کا تیری میراث میں کچھ حصہ نہیں ہے. میں اسکول میں بھی ہوں,
مجھے پتا ہے کہ میرے ایسے دوست جو طریقی میں ہیں، میں طریقی نہیں ہوں، میں نور ہوں، میں مقدس ہوں. I will never be the part of that evil world. لیکن ان کے ان کاموں میں شریک نہ ہو، ذکر تک نہ، اچھے دوست بنائیں، روحانی ماحول میں رہیں، روحانی ماں باپ بنیں اور ایسی گفتگو نہ کریں. بہت ساری بیماریاں میرے عزیزوں ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. HIV، ایڈز، نفسیاتی امراض، جنسی امراض، جنسی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز. پولیس نے تباہ کر کے رکھا ہوا ہے معاشرے کو. راما کھاشا اللہ راکروشی. ایسے دوستوں سے کبھی نہ ملے میرے عزیزوں، روحانی لوگوں سے ملے. یسوع نے کہا میرے رشتہ دار وہ ہیں جو خدا کا کلام سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں. معافی مانگے، بائبل میں لکھا ہے وہ تجھے معاف کرے گا. کہیں خداوند میں حرام کاری کے گناہ میں رہا، میں گندی تصویریں دیکھتا ہوں، میں پورنوگرافکس کا ایڈکٹ ہوں. جب تک میں کوئی گندی تصویریں دیکھ نہ لوں میں ریسٹ نہیں کر پاتی. مجھے گندے خیال آتے ہیں، مجھے گندی سوچیں آتی ہیں، مجھے جنسی سوچیں آتی ہیں. میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو چھوڑ کر کسی اور عورت کے ساتھ ریلیشن بناؤں. میرے اندر ہوس بڑھ رہی ہے، میرے اندر لالچ بڑھ رہا ہے. مجھے پرائی چیزیں اچھی لگ رہی ہیں، مجھے پرائی باتیں اچھی لگ رہی ہیں. مجھے جنسی گفتگو میرے اندر میری کمزوری بنتی جا رہی ہے. اور جب میں موبائل پکڑتا ہوں میں ویک ہو جاتا ہوں، میرے اندر کنٹرول ختم ہو جاتا ہے. Oh, Pakru, touch in the mighty name of Jesus. Deliver. یسوع کے نام سے ایسی بدروہیں ہیں جو حرام کاری کی بدروہیں ہیں. اور ریمان تھالا کروشیری، گندگی کی بدرو، ناپاکی کی بدرو، ہوس کی بدرو، گندی سوچوں کی بدرو، بے شرمی کی بدرو آؤٹ ہو جائے یسوع کے نام سے. Come out in the name of Jesus of Nazareth. میں تجھے حکم دیتا ہوں اس خاندانوں سے نکل جا، ان نوجوانوں سے آؤٹ ہو جا یسوع کے نام سے. اے ناپاکی کی روح آؤٹ ہو یسوع کے نام سے. گندے خیال اگر آپ کو خیال آتے ہیں اپنے سر پر اپنا ہاتھ رکھے میرے عزیزوں اور کہتے جائیں یسوع تیرے لہو سے اپنے دماغ کو، اپنی سوچوں کو میں پاک کرتا ہوں، کرتی ہوں. یسوع کا لہو مانگیں، بولیں یسوع تیرے خون میں قدرت ہے. بائبل میں لکھا ہے اس کے خون کا ایک قطرہ تیری زندگی بدل دے گا. اس کے خون میں قدرت ہے. او میں یسوع تیرے لہو کو ایمان سے مانگتا ہوں، تیرے خون کو مانگتا ہوں. پاک ہو جائیں، پاک ہو جائے. جب میں آن لائن بھی دیکھ رہے ہیں، پاک ہو جائے یسوع کے نام سے. معافی مانگ، اقرار کر خدا کی بادشاہت اٹرنل بادشاہت ہے. دنیا ختم ہو جائے گی، یہ فانی زندگی ہے، یہ عارضی ہے. اور میرے بچوں کو لے خداوند، ہمارے بچوں کو چھو. ایسے بچے جو بے روی کا شکار ہو چکے ہیں، جو سکولوں کالج اور یونیورسٹیز کے اندر گندگی کی طرف جا رہے ہیں، جنہوں نے خداوند مسیحی ایمان کو چھوڑ دیا ہے، جن کے اندر مسیح چلا گیا ہے اور وہ غیر قوموں کی طرف متوجہ ہوتے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ شادیاں کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ریلیشنز بنا رہے ہیں. ایسے مسیحی بھی جو نامینل ہو کر اس کلچر کے اندر چلے گئے، یسوع کے نام سے تاریکی میں تجھے کینسل کرتا ہوں. ہمارے بچوں سے آؤٹ ہو جا یسوع کے نام سے. ایسے بچے جو شراب پیتے، گالیاں بکتے، ظالم لوگ ہیں، تشدد کرنے والے، یسوع کے نام سے ظلم کی روح، تشدد کی روح، یسوع کے نام سے غصہ آؤٹ ہو جا. Come out in the name of Jesus. اسی وقت تیری طاقت کو بریک کرتا ہوں. ہم جنس پرستی کی روح، او ہومو سیکچول سپرٹ، تو جو گرجوں میں داخل ہو رہی ہے، تو جو مختلف ایڈورٹائزمنٹ سے لوٹ کی ہوس بڑھا رہی ہے، میں تجھ پر یسوع کی آگ مانگتا ہوں. میں تجھے یسوع کے نام سے حکم دیتا ہوں، یسوع کے نام سے حکم دیتا ہوں، ان بدنوں سے خارج ہو جا، آؤٹ ہو جا اور طریقے میں چلی جا یسوع کے نام سے. اور رمن دھالا کرو شیوی. Come out in the name of Jesus. میرے عزیزو، یہ باتیں ہمارے جیسے کلچر میں ہم ان کو کرنے میں ہیزیٹیشنز کرتے ہیں، لیکن ہمارے بچے اولاد اس میں بھرتی جا رہی ہے. ان کے ٹیلی ویژنز، ان کے میڈیاز، ان کے موبائلوں پر
ये आकर उनको हिप्नोटाइज कर रही हैं। यीशु का खून मांगे अपने सारे डिजिटल चीजों पर भी। यीशु मैं तमाम मोबाइलों को भी आज तेरे खून के हवाले करता हूं। जब इनको वो छुएं, इनको पकड़ें, पाक रूह कुदरत से उन पर जुम्बश करे, इनको यूज करना सिखाए, इनको हिकमत दे, इनको विजडम दे, इनको ताकत दे, इनको अंडरस्टैंडिंग दे, ताकि ये मीडिया, ये आज की टेक्नोलॉजी, आज का ये मोबाइल इनको डिमोनिक पावरों में न ले जाने पाए, बल्कि इससे वो अच्छी चीजें सीख पाए, अच्छी रिसर्च करे और वो रोशनी के अंदर रह पाए जो यीशु मसीह तुझ में है। ऐसे बच्चों को भी डिलीवर कर खुदावंद, ऐसे नौजवानों को, ऐसे बुजुर्गों को, ऐसे शोहरों को, बीवियों को। लॉर्ड आई प्रे दैट इन जीसस नेम। ओ रबा काशाला रामंथा सग्रशीरी, मेरे यीशु, ओ खुदावंद माफ कर दे, अगर अनजाने में भी गुनाह हुए हैं माफ कर दे। मौका देता है तू अपने लोगों को कि वो तौबा करें, क्योंकि तू किसी की हलाकत नहीं चाहता। तू नहीं चाहता कि तुम्हारे नाम किताबे याद से काट दिए जाएं। तू नहीं चाहता कि तुम्हारे नाम बर्रे की किताब से काटे जाएं। ओ खुदावंद क्रिश्चियन फेलोशिप ऑफ पाकिस्तान को ब्लेस कर दे, ये चर्च पकीसगी का हो। मेक अस होली बिकॉज यू आर होली। हमारी नेचर और फितरत में आ जाए। खुदावंद अगर कोई बीमार है, दर्दे हैं, कोई खुदावंद ट्यूमर्स हैं, अबलीस की ताकतें हैं, यीशु के नाम से तेरी बॉडी से ये स्पिरिट्स कैंसल हो, आउट हो, खर्च हो यीशु के नाम से। सारी बीमारी आउट हो जाए यीशु के नाम से। कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस। शुगर नॉर्मल हो जाए यीशु के नाम से। ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाए यीशु के नाम से। और रिमंसी का सक्रांत क्रोशीरी आउट इन द नेम ऑफ जीसस। पाक रूह की आग तेरे अंदर से गुजरे ताकि तू हील हो और मुकम्मल शिफा पा जाए। अपने बच्चों के लिए भी दुआ करें, उनको बरकत दें। और मेरे अजीजों, मैं ब्लेस करता हूं हमारे चर्च के बच्चों के लिए, यूथ के लिए खुदावन, नौजवानों को आज बचा खुदावन, ताकि वो तेरे कलाम में सेंटर्ड हो, तेरे कलाम के अंदर मौजूद रहें और जिंदगी पाएं और कसरत की पाएं। ब्लेस कर दे खुदावन यीशु के नाम से।